حضرات، التماس ہے کہ ایک بار پھر سورہ حمد کی تلاوت فرما کر گزشتہ شب شہید ہونے والوں کی روحوں کو شاد فرمائیں۔ زین علی اور اظہر علی یہ دو حسینی جوان شہید ہوئے، اور جو زخمی ہیں ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، سیدنا و سید الاولین والآخرین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، امام المرسلین و خاتم النبیین، ابی القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، صلوات اللہ۔ اور بلند تر سے برادران عزیز، مکتب حسینی میں درس توحید کا سلسلہ جاری ہے، اور انسان سازی کا سفر جاری ہے۔ طول تاریخ میں اگر غائر نگاہوں سے جائزہ لیں، خصوصیت کے ساتھ گزشتہ 1400-1500 برسوں میں، تو آپ دیکھیں گے بشرطے کہ غائر نگاہوں سے جائزہ لیں اور آپ کی آنکھوں پہ کسی تعصب کی عینک نہ ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ اس مکتب حسینی نے کتنے اچھے انسان خلق کیے ہیں۔ انسان سازی کا مکتب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی اصالت تاریخ میں آپ کو نظر آ جائے گی۔ مجھے یاد آتا ہے ایک انتہائی معتبر محقق اور عالم کا یہ مقالہ، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک
سب سے بڑی اکثریت اگر ہمیں کہیں ملتی ہے تو وہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ. کس کی اکثریت؟ انسانوں کی. اچھے انسانوں کی اکثریت، نیک انسانوں کی اکثریت، خدا والوں کی اکثریت، صاحبان کردار کی اکثریت، صاحبان اخلاق کی اکثریت. خدا کی قسم یہ اکثریت، یہ 72 کی تعداد اگر احد میں بھی نظر آ جاتی تو ہمارے لیے مقام شکر تھا. تاریخ کا مطالعہ کیجیے. اقلیت و اکثریت کی بات تب سمجھ میں آئے گی. انسان سازی کی تحریک کہاں کامیاب ہے کہاں ناکام. انسان کدھر ہیں؟ اور انسان کے مقابلے میں پھر جو بھی آ جائے، یا وہ حیوان ہوگا یا حیوان سے بدتر. بدر سے لے کر احد سے لے کر تمام اسلامی تاریخ میں جو جنگیں ہوئی ہیں آپ دیکھ لیجیے. آج بھی دنیا میں انتخابات ہوتے ہیں، الیکشنز ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی اکثریتوں سے لوگ کامیاب ہو کر اقتدار پر آتے ہیں. لیکن یہ جو کامیاب ہونے والے ہیں یہ دنیاوی مفادات کے وعدوں پر بھیڑ اکٹھا کرتے ہیں. دنیاوی مفادات کے وعدوں پر. اگر ہم کامیاب ہو گئے تو تمہیں زمین ملے گی، ہم کامیاب ہو گئے تمہیں روشنی ملے گی، ہم کامیاب ہو گئے تو اناج سستا ہو جائے گا، ہم کامیاب ہو گئے تو پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہم کامیاب ہو گئے تو تمہاری تنخواہوں میں اضافہ کر دیں گے، ہم کامیاب ہو گئے تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد بھی بھیڑ اکٹھا کرنا مشکل ہوتا ہے. سوائے سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کے کوئی ہے جو کہے کل مرنا ہے، کل ہمارے خیمے لوٹے جائیں گے، کل ہمارے اہل بیت اسیر ہوں گے، اور پھر بھی 72 کی اکثریت موجود ہے. مغرب تک کی تاریخ، کیا کہنے، سبحان اللہ، اور آدم سے لے کر آج تک کی تاریخ میں کوئی ایسا لیڈر اور رہنما اور پیشوا دکھائیے بے شک جو کربلا جیسے ماحول میں 72 نفوس کے ساتھ نظر آئے. حد ادب ہے. اسی لیے میں نے کچھ زیادہ نہ کہہ کر صرف احد کا حوالہ دیا. میں کچھ نہیں کہہ رہا. احد میں کون تھا؟ کس کا پرچم سربلند ہونا تھا؟ کس کی جنگ تھی کس کے خلاف؟ میدان میں کون تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
رسول اللہ موجود، رسول اللہ کے وعدے، رسول اللہ کے وعدے، اور ان وعدوں کے باوجود فرار۔ یہ فرار صرف تاریخوں میں نہیں لکھا ہے، یہ فرار صرف ضعیف روایتوں میں نہیں لکھا ہے، یہ فرار قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ وہ محمد رسول اللہ اور ان کے وعدوں کے باوجود فرار، یہ حسین ابن رسول اللہ۔ اور مصیبتوں کے ہجوم کے باوجود ثبات قدم، اور یہ ثبات قدم کربلا سے شروع ہوا ہے، کربلا پہ ختم نہیں ہوا۔ کربلا سے شروع ہوا ہے یہ ثبات قدم کا سفر، کربلا پہ ختم نہیں ہوا ہے، اور اسی لیے ہم ہمیشہ شہداء پیش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن کل شہید ہوئے، آج مجمع کی کیفیت دیکھ لیجیے۔ یہ ہے انسان سازی کا مکتب، یہ ہے انسان سازی کا توحیدی مکتب۔ یہ مکتب سب سے بڑی نعمت ہے فرہنگ انسانی کے لیے۔ یہ مکتب حسین سب سے بڑی نعمت ہے تہذیب بشری کے لیے۔ اگر یہ جنون ہے تو اس جنون پر دنیا بھر کی عقلیں نثار۔ مکتب حسینی میں عشق و معرفت کا سفر جاری ہے۔ توحید اور حسین کے عنوان سے گفتگو ہے۔ اس گفتگو کی ضرورت پر روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ کے سامنے حسین کا کردار، تاریخ کے سامنے علی ابن ابی طالب کا کردار، تاریخ کے سامنے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام تک تمام نبیوں کا کردار۔ جو انہیں نبی نہیں مانتے وہ بھی اچھا انسان مانتے ہیں، دانشمند انسان مانتے ہیں، دانشور انسان مانتے ہیں، انٹلیکچوئل میں شمار کرتے ہیں، ریفارمرز میں شمار کرتے ہیں۔ جو نہیں مانتے، جو نبوت کے قائل نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے سب سے بڑے دانشمند تھے، انہوں نے ایک نظام قانون دنیا کو دیا۔ نبوت کے قائل نہیں ہیں، اس کے تو قائل ہیں کہ عالم بشری کو قانون دیا، تو کوئی غیر دانشمند تو نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد ائمہ اطہار کا کردار تاریخ میں موجود ہے۔ اور پھر ایک اور اسی کے پیرالل زندہ کرداروں کی ایک روایت اور ہے، وہ کردار جس میں خضر کا نام آتا ہے، وہ کردار جس میں ابو طالب کا نام آتا ہے، وہ کردار جس میں عبداللہ کا نام آتا ہے، جس میں عبد المطلب کا نام آتا ہے، جس میں ہاشم کا نام آتا ہے۔ یہ عرفاء کا، اولیاء اللہ کا کردار ہے۔ ان سب کو تاریخ بشری دانشمند مانتی ہے، صاحب کردار مانتی ہے، صاحب عقل و شعور مانتی ہے۔ یہ پوری روایت آتی ہے
حضرت ابو عبداللہ الحسین تک. حسین میں تمام کردار مجتمع نظر آتے ہیں. حسین کے کردار میں یہ سادہ سی بات ہے، آپ کے لیے بہت سادہ سی سامنے کی بات ہے، لیکن بہت سو کے لیے شاید ناقابل فہم ہو. آپ کو تو یہ شرف حاصل ہے نا کہ آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے جب آپ سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، حسین وارث آدم ہے، حسین وارث نوح ہے، حسین وارث ابراہیم ہے، حسین وارث موسیٰ ہے، حسین وارث عیسیٰ ہے. حسین ہی اپنے دور میں آدم ہیں بلکہ فخر آدم. حسین ہی اپنے دور میں نوح ہیں بلکہ فخر نوح. حسین ہی اپنے عہد میں اپنے زمانے میں ابراہیم ہیں بلکہ رشک ابراہیم. حسین ہی اپنے وقت میں موسیٰ ہیں بلکہ فخر موسیٰ. حسین ہی اپنے وقت میں عیسیٰ ہیں بلکہ رشک عیسیٰ. حسین ہی اپنے وقت میں محمد عربی ہیں. محمد فخر حسین، حسین فخر محمد. سوچ رہے ہوں گے کہ آدم سے عیسیٰ تک تو یہ کہتے گئے بلکہ فخر نبی. پیغمبر پہ آ کے کیا کہیں گے؟ یہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، پیغمبر خود کہہ گئے حسین منی وانا من حسین. مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. کوئی مسلمان ہو جو اس حدیث کا انکار کر دے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حدیث ہے. حسین ہی اپنے وقت میں مصطفیٰ. اتنی ذہانتوں کا اجتماع، اتنی عقلوں کا اجتماع، اتنی فراستوں کا اجتماع، اتنی عصمتوں کا اجتماع. اتنی عصمتوں کا اجتماع. یہ حسین جس حقیقت پہ قربان ہو جائے اس حقیقت کی جستجو بیدار نہیں ہوتی. یہاں سے عشق خدا پیدا ہوتا ہے. دیکھیں تو صحیح وہ کون حقیقت ہے، وہ کیسی حقیقت ہے، کتنی دل آویز ہے، کتنی دل نشیں ہے، کیسا جمیل، کیسا حسین ہے وہ معشوق جس پر حسین جیسے انسان قربان ہو جاتے ہیں، جس پر علی جیسے بشر نثار ہوتے ہیں، جس کو محمد جیسے انسان کامل سجدہ کرتے ہیں. دیکھیں تو وہ کون ہے. یہاں سے توحید اور حسین کا عنوان پیدا ہوتا ہے. یہاں سے توحید اور حسین کا عنوان سامنے آتا ہے. حسین تو تاریخ کی ایک زندہ حقیقت ہے نا، جو ماورائی حقیقتوں کے قائل نہیں ہیں، جو ما بعد طبیعاتی حقیقتوں کے قائل نہیں ہیں، جو میٹا فزیکل ریئلٹیز کے قائل نہیں ہیں، میٹا فزکس ہی کے قائل نہیں ہیں، جو صرف فزیکل ورلڈ تک جن کی نگاہ ہے، ان کے لیے بھی حسین تو ایک حقیقت ہے نا. حسین ایک حقیقت ہے، علی ایک حقیقت ہے، محمد ایک حقیقت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ افسانے تو نہیں ہیں، یہ شعراء کے خیالی پیکر تو نہیں ہیں، یہ داستان ترازوں اور افسانہ نگاروں اور ناول نویسوں کے تخلیق کردہ پیکر تو نہیں ہیں، یہ تو تاریخ کے جگمگاتے ہوئے زندہ پیکر ہیں. ان حقیقتوں نے خود کو جس حقیقت کبریٰ پر قربان کر دیا، عقل بشری اس کی جستجو کا حکم دیتی ہے یا نہیں؟ سادہ سا سوال ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اور
دلیلیں، جو نظری دلیلیں، عقلی دلیلیں، منطقی دلیلیں، کلامی دلیلیں، عرفانی دلیلیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، وہ سب ناکافی ہیں۔ ثبوت حق کے لیے بس حسین کافی ہے۔ جس کے حسن میں حسین ایسا جذب تھے کہ کسی زخم کا احساس ہی نہ تھا۔ کون ہے وہ معشوق جس کا کلام اتنا دلاویز ہے کہ حسین کے سر و تن میں جدائی ہو گئی لیکن اس کے جملے حسین کی زبان پر؟ کون ہے وہ معشوق؟ یہ حسین نو کے نیزہ پہ کس کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا کس کا جملہ ہے؟ کتنا دلاویز، کتنا حسین، کتنا دل نشین، کتنا جذاب۔ حسین کون حسین؟ حسین خود جان فصاحت، حسین خود جان بلاغت، حسین خود ناخدائے سخن، حسین ناخدائے سخن ابن ناخدائے سخن، حسین صاحب نہج البلاغہ کا بیٹا، حسین صاحب جوامع الکلم کا فرزند۔ حسین کے نانا کون؟ جنہوں نے کہا انا افصح العرب، انا افصح من نطق بالضاد، مجھ سے بڑا کوئی فصیح پیدا نہیں ہوا، پیغمبر نے فرمایا ہے۔ پیغمبر نے کہا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع کلم عطا کیے گئے۔ اس فقرے کا ترجمہ میں اپنے انداز سے پہلے کر چکا ہوں، شاید آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا۔ جوامع کلم کے معنی ہے کہ مجھے الفاظ کے کوزوں میں معانی کا کوثر سمونے کا ہنر عطا کیا گیا۔ حسین جان فصاحت، فرزند فصاحت، پدر فصاحت۔ حسین جان بلاغت، فرزند بلاغت، پدر بلاغت۔ سرکار سید الشہداء کے چند جملے سنا دوں گا تو آپ ہمیشہ ساری باتیں بھول جائیں گے۔ چند فقرے کتنے حسین ہیں، کتنے جمیل ہیں، لیکن اس وقت میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ ایسا حسین نو کے نیزہ پہ کس کے جملے دہرا رہا ہے؟ کون ہے جس پہ یہ نثار ہو گیا؟ کس کے جملے دہرا رہا ہے؟ یہاں سے توحید اور حسین کا عنوان ابھرتا ہے۔ توجہ ہے؟ حسین کے مکتب میں آ کر سمجھ میں آتی ہے توحید کیا ہے، وہ کون سی حقیقت ہے جس نے اپنا تعارف کرایا ہے یہ کہہ کر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ کون ہے؟ کس کی صدا ہے؟ کس کی آواز ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ کون ہے؟ اب یہاں پر ذرا سا مکتبی بحث ہو جائے۔ کل میں نے گزارش کی تھی کہ اللہ مبتدا ہے، جملہ شروع ہو رہا ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے اکثر، عموماً اصل یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہو، وہ استثنائی صورتیں ہیں کہ مبتدا نکرہ ہو۔ یہاں معرفہ ہے بلکہ اس میں عالم ہے، اس میں جلالہ ہے، اس میں ذات ہے۔ لیکن یہ جو معرفہ ہے اس کے معنی کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ معرفہ معمولی تعریف کے اعتبار سے معرفہ نہیں ہے،
یہ عمومی جو ادبیات میں معرفہ کی تعریف ہے وہ معرفہ نہیں ہے، یہ وہ معرفہ ہے جو فطرت انسانی کے نزدیک معرفہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فطرت بشری میں، فطرت انسانی میں ایک حقیقت ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بچے کو احساس ہوتا ہے کہ باپ ہے، بے شک، بچے کو ادراک ہوتا ہے کہ باپ ہے، بچے کو یقین ہوتا ہے کہ باپ ہے، باپ کا چاہے نام نہ معلوم ہو، صفات نہ معلوم ہو، مرتبے نہ معلوم ہو، خصوصیات نہ معلوم ہو، اتنا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی باپ ہے۔ اسی طرح فطرت بشری میں یہ چیز موجود ہے کہ کوئی ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے دنیا کا بڑے سے بڑا ملحد بھی اس کے ذہن میں جستجو موجود رہتی ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ آخر کون ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زیادہ سے زیادہ تھک ہار کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے بلا کے یہاں آپ چھپ گیا کوئی، مجھے بلا کے یہاں آپ چھپ گیا کوئی، وہ مہمان ہوں جسے میزبان نہیں ملتا۔ سبحان اللہ۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیتے ہیں، یا پھر انکار کر دیتے ہیں، وہ والا انکار جو جستجو میں ناکامی کے نتیجے میں سامنے آ رہا ہے، کوئی نہیں ہے خدا۔ ابھی ایک کیا کہوں، بعض الفاظ متانت ممبر کے بھی خلاف ہیں اور عام طور پر ہماری تہذیب کے خلاف ہیں، مگر کبھی کبھی حس سے ظرافت اسے برداشت کر لیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھئی ظرافت بھی تو کوئی چیز ہے نا، بے شک، اور یہ خاص وہ چیز ہے جو انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ تو اب میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، امید ہے کہ آپ حضرات برا نہیں مانیں گے۔ آج کل بھی ایک صاحب ہیں، ایک سٹھیائے ہوئے بزرگ ہیں، کیا کہنے، سائنس کی دنیا میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کا نام ہے اسٹیفن ہاکنگ۔ ان کی تازہ کتاب آئی ہے گزشتہ سال، اور انہوں نے یہ فرما دیا کہ کہیں کوئی خدا نہیں ہے، کہیں کوئی جنت نہیں ہے، کہیں کوئی جہنم نہیں ہے۔ لیکن میں لفظ استعمال کرنے سے پہلے عرض کر چکا ہوں، آپ کی رگ ظرافت کو چھیڑ چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ مغرب جو فریڈم آف اسپیچ کا قائل ہے، کم سے کم اتنا مزاح تو برداشت کر سکتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ جو نبیوں کی توہین کرتا ہے، ولیوں کی توہین کرتا ہے، میں تو توہین کا ارادہ ہی نہیں رکھتا، میں تو مزاحن کہہ رہا ہوں۔ ان کی عمر بھی ماشاءاللہ اتنی ہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے سرکار، کیا کہنے، کہ اس لفظ کے مستحق ہیں، یعنی لغوی اعتبار سے بھی مستحق ہیں۔ تو کہہ دیا خدا نے۔ یہ تھکا ہارا ہوا ذہن ہے۔ اور اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا، اسٹیفن ہاکنگ جیسے لوگ وہ جس تہذیب میں پروان چڑھے ہیں، بے شک، جن کتابوں کے سائے میں پروان چڑھے ہیں، ان کتابوں میں جس خدا کی تصویر ہے، وہ خدا کبھی ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اگر انہیں خدا کی تلاش ہے تو قرآن اور نہج البلاغہ میں تلاش کریں۔ قرآنی خدا، نہج البلاغہ کے خدا کا انکار ممکن نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ممکن نہیں ہے۔ بے شک۔ بہرحال یہ تو درمیان میں بات آ گئی تھی، انکار، اور اس شدت سے انکار، پھر اس انکار کا پروپیگنڈا، بے شک، اس کے پیچھے چھپا ہوا اعتراف ہے۔
کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ واہ واہ۔ اس انکار اور شدت سے انکار، اس کے پیچھے اعتراف ہے، فطرت آشنا ہے اس حقیقت کبریٰ سے۔ اس لیے قرآن شروع کرتا ہے فطرت کو مخاطب کر کے، اللہ ہو وہ حقیقت جو تمہارے نفس میں چھپی ہوئی ہے، لا الہ الا ہو، اس حقیقت کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا۔ یعنی تمہیں جو حقیقتیں باہر نظر آ رہی ہیں، جو دعوت دے رہے ہیں، جو تمہیں اسیر بنانا چاہتی ہیں، جو تمہیں غلام بنانا چاہتی ہیں، جو تمہیں اپنے سامنے جھکانا چاہتی ہیں، ہرگز ان کے سامنے نہ جھکنا۔ یہ سب جھوٹے معبود ہیں، بس وہی حقیقی معبود ہے جس سے تمہاری فطرت آشنا ہے۔ اس لیے یہاں گفتگو ہوئی اللہ لا الہ الا ہو پہ ختم ہوئی نا، یہ ہو کدھر اشارہ ہے؟ آپ کہیں گے یہ ہو اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، ایک جگہ شروع ہوئی ہوتی ہے ہو سے بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ یہ قل کے بعد جو ہو ہے یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ وہ حقیقت کبریٰ جو تمہارے نفس میں ہے، جس سے تمہاری فطرت آشنا ہے، جس کے نام سے بھی تم واقف نہیں ہو، اس کا نام اللہ ہے۔ قل هو اللہ احد، اور وہ ایک ہے، قل هو اللہ احد۔ یہ سورہ مبارک ہے، اخلاص کا آغاز ہو سے ہے، اور یہاں پر اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا۔ اب وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ مکتبی بحث ہے تھوڑی سی، یہ لا الہ الا ہو یا لا الہ الا اللہ ہو، جو جملہ ہماری زبان پہ آتا ہے، اس میں ایک لفظ چھپا ہوا ہے، وہ گرامر کی مجبوری ہے۔ لا الہ موجود الا اللہ، اس کے بغیر معنی نہیں بنیں گے۔ یا لا الہ ممکن الا اللہ، دو ہی چیزیں یہاں چھپی ہوئی ہو سکتی ہیں، کہ کوئی معبود ممکن نہیں ہے سوائے اللہ کے، یا کوئی معبود موجود نہیں ہے سوائے اللہ۔ اب اس کے بعد جو اس میں بحثیں ہیں وہ ظاہر ہے کہ ممبر شاید اجازت نہ دے ان مباحث کو چھیڑنے کا، اس لیے صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں پر توجہ فرمائیں کہ بعض حضرات نے اس کا تجزیہ کیا ہے، لا الہ موجود الا اللہ یا لا الہ ممکن الا اللہ، دونوں صورتوں میں بعض سوالات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ لا الہ ممکن الا اللہ، کوئی معبود ممکن نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو اللہ کے معبود ہونے کے صرف امکان کا بیان ہوگا، وقوع کا نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں ممکن نہیں ہے نا، لیکن واقع بھی ہے، موجود بھی ہے، یہ اعلان تو نہیں ہوا۔ اور اگر کہتے ہیں لا الہ موجود الا اللہ، کوئی موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے، تب بھی مسائل ہیں۔ بالفعل موجود نہیں ہے، لیکن کیا امکان بھی نہیں ہے؟ توجہ ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ سمجھنا اور اس تعبیر کو اچھی طرح سے واضح کرنا خود ایک بڑا مرحلہ ہے، لیکن اگر ادبیات کے سہارے سے آگے بڑھیں گے تو مسائل پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔
اور اگر مکتب حسینی میں آ کر وجدانیات کے سہارے سے آگے بڑھیں گے تو مسئلے نہیں پیدا ہوں گے، ہر مسئلے کا حل ملتا چلا جائے گا۔ توجہ رہے، توجہ رہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس ایک معبود کے جس سے تمہاری فطرت آشنا ہے۔ یہ ترجمہ ذہن میں رہے، جس سے تمہاری فطرت آشنا ہے، جس سے تمہارا ضمیر آشنا ہے، جس سے تم فطری طور پر واقف ہو، آشنا ہو، چاہے وہ اجمالی معرفت ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لفظ معبود ذہن میں رکھیے گا۔ یہ معبود پہ کیوں زور ہے؟ معبود پہ زور اس لیے ہے، آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ توحید کے معنی ہے کہ ہم یہ اقرار کریں کہ کوئی خالق نہیں ہے سوائے ایک خالق کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت سے دنیا میں ایسے ہیں جو یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ ایک کے علاوہ دوسرا خالق نہیں ہے، مگر معبود کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہیں۔ واہ 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 واہ، یہ مشکل ہے، توجہ ہے، بے شک۔ یہ لفظی بحث نہیں ہے، جوہر بحث کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ سے ملا ہوا ملک ہے، ہمارا تعلق جہاں سے ویدانت کا فلسفہ ہے اور بہت قدیم مذاہب ہیں، وہاں پر صنم پرستی ہوتی ہے، بت پرستی ہوتی ہے، بہت سے معبود ہیں، مگر وہ سب کہتے ہیں کہ خالق ایک ہی ہے۔ توجہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ ہے، اچھی طرح چھوٹے بڑے سب توجہ دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کائنات کا بنانے والا، ان کی زبان میں اگر کہوں تو وہ کہتے ہیں اس سرشٹی کی رچنا کرنے والا وہ ایک ہی ہے اور وہ نراکار ہے، اس کی کوئی شکل صورت نہیں ہے، اس کا کوئی بت نہیں بن سکتا۔ اس کا کوئی بت نہیں بن سکتا، اعتراف کرتے ہیں سب، اس کا کوئی بت نہیں بن سکتا، اس کی کوئی تصویر نہیں بن سکتی، اس کا کوئی خاکہ نہیں بن سکتا، وہ ہے، اسی نے بنایا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے بنایا، اور خالق ایک ہے۔ یعنی خالق کی وحدت میں بحث نہیں ہے، معبود کی وحدت میں بحث ہے۔ خالق تو وہ ہے، مگر چونکہ رزق ہمیں ان سے ملتا ہے اس لیے ہم ان کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ خالق تو وہ ہے، لیکن چونکہ قوت ہمیں ان سے ملتی ہے اس لیے ہم ان کی بھی پرستش کرتے ہیں۔ خالق تو وہ ہے، مگر چونکہ حفاظت ہماری یہ کرتے ہیں اس لیے ہم ان کے سامنے بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ خالق تو وہ ہے، مگر بظاہر ہمارے رب یہ ہے اس لیے ہم ان کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ خالق کی وحدت میں بحث نہیں ہے، معبود کی وحدت میں بحث ہے۔ اسی لیے کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جو کہا ہے حقا کے بنائے لا الہ است حسین، یہاں بہت بڑی معنویت پوشیدہ ہے۔ سوائے خدا کے تمام باطل معبودوں کا انکار کرنا بھی آسان نہیں ہے جب تک کسی انسان حسین سے قوت حاصل نہ کرے۔ صدی ہے، مگر دیکھیے نئے مندر بن رہے ہیں، ایک سے ایک عالیشان مندر، مغرب میں بن رہے ہیں، مشرق میں بن رہے ہیں، امریکہ میں بن رہے ہیں، لندن میں بن رہے ہیں، ہندوستان میں بن رہے ہیں، ہر جگہ بن رہے ہیں۔ آج بھی صنم سازی، اور وہ کرسی پہ بیٹھنے والے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہے انہی نے بٹھایا ہے، پھر انہی کو بندہ سمجھنے لگتے ہیں۔ جیسے پرستش کرنے والے نادان،
سے ہی پرستش کروانے والے نادان، کیا کہہ رہے ہیں؟ نادانیوں کے ہجوم میں زندگی بسر ہو رہی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ نادانیوں کے ہجوم میں زندگی بسر ہو رہی ہے. ارے کوئی پتھروں سے بت تراشتا ہے، آپ اپنے جیسوں کو بت بنا دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں. اور وہ بتوں کا پھر سلسلہ ہوتا ہے، چھوٹا بت بڑے بت کی پرستش کرتا ہے. جناب ابراہیم کا واقعہ معلوم ہے نا، وہ سارے چھوٹے بتوں کو توڑ کے انہوں نے اسلحہ بڑے بت کے شانے پہ رکھ دیا تھا. آج بھی یہی ہوتا ہے، چھوٹے بت جتنی حرکتیں کرتے ہیں پھر بعد میں بڑے بت کے شانے پہ رکھ دیتے ہیں. بڑے بت اپنے کام چھوٹے بتوں سے نکالتے ہیں اور چھوٹے بت اپنے اوپر آنے والے الزامات بڑے بت پہ ڈال دیتے ہیں. یہ بتوں کی سیاست بھی بہت عجیب ہے. یہ بتوں کی سیاست بھی بہت عجیب ہے. اس بتوں کی سیاست کے دور میں بھی اگر راہ نجات ہے انسان کے لیے تو حسین حقا کے بنا. حسین پتھر کا بت ہو تو ٹھوکر مارو حسین کے انداز میں. تخت پہ بیٹھا ہوا بولتا ہوا بت ہو تو اسے ٹھوکر مارو حسین کے انداز میں. حسین کی ٹھوکر جس بت کو لگتی ہے وہ ایسا چپ ہوتا ہے کہ حسین کی نسل سے بھی بیعت نہیں مانگتا. یقین پیدا کرنا ہو، توحید کی حقیقت کو منکشف کرنا ہو، توحید کی حقیقت جلوگر کرنی ہو، توحید کے دامن سے وابستہ ہونا ہو، واقعاً فرزند توحید بننا ہو تو مکتب حسین میں آؤ. یہ بات جو کل میں نے کہی تھی وہ دہرا رہا ہوں اور مسلسل دہراؤں گا. ممکن نہیں ہے اب کہ حسین کے بغیر کوئی اہل توحید بن جائے، کیونکہ اہل توحید ہونے کی سب سے بڑی شرط کیا ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ ہاں لات و حبل و عزا بھی ہیں اور اللہ بھی ہے. یہ تو نہیں ہے نا توحید. اب تو لات و حبل و عزا کے صرف نام رہ گئے، اب ان کی جگہ کچھ اور کردار ہیں. اب ان کی جگہ کچھ اور کردار ہیں. بظاہر خدمت حرم بھی ہو رہی ہے اور خدمت انسانیت بھی ہو رہی ہے اور خدمت بشریت بھی ہو رہی ہے اور خدمت اسلام بھی ہو رہی ہے اور سب ہو رہی ہے، مگر بباطن یہ سب مصداق ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی ارشاد مبارک کا کہ فرمایا الکلمۃ حق یراد بها الباطل، کلمہ ان کی زبان پر حق ہے مگر مراد باطل ہے. کلمہ حق ہے مگر مراد باطل ہے. اس چیز کو اگر جلوہ گر دیکھنا ہو تو آج کی عالمی سیاست میں دیکھ لیجیے. ہر حکمراں سچ بولتا
ہوتا ہے مگر کتنا بڑا جھوٹ ہوتا ہے وہ سچ. ہر سیاست مدار سچ بولتا ہے مگر کتنا بڑا جھوٹ ہوتا ہے وہ سچ. توجہ ہے؟ اب آج کہہ لینے دیجیے جو کچھ کہہ رہا ہوں. دل زخمی ہے, آپ سب مجروح ہیں, آپ سب کے دل زخمی ہیں, انسانیت زخمی ہے. اس لیے یہ جملے عرض کر رہا ہوں, اس لیے یہ جملے عرض کر رہا ہوں. الکلمۃ حق یراد بہ الباطل, کلمہ حق ہے, مراد باطل. اور اس کا سبب ہے, آج جتنا کچھ میں پڑھ گیا اتنا بھی شاید پڑھنے کی سکت تھی نہیں شروع میں. اب یہاں پر بے اختیار ذہن میں وہ بات آ رہی ہے جو سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی, آپ کے یہ جملے نور کے حرفوں سے لکھے ہوئے ہیں اور انہیں آپ چاہیں تو سونے کے حرفوں سے لکھیں, لکھ کر آویزاں کریں. فرماتے الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم, لوگ بندگان دنیا ہیں, عبید الدنیا, دنیا کے بندے ہیں, بندگان خدا نہیں ہیں. الناس عبید الدنیا, یہ بندگان دنیا ہیں, بندگان خدا نہیں ہیں. ایک ایک فقرہ عظیم ہے. والدین لعق علی السنتہم, اور دین تو ان کی زبانوں پر بس اس طرح ہے جیسے چٹنی. یحوطونہ ما درت معایشہم, جب تک ان پہ ہن برستا رہتا ہے, ما درت معایشہم, جب تک ہن برستا رہتا ہے, جب تک دنیا انہیں حاصل رہتی ہے تب تک یہ دین کو چبھلاتے رہتے ہیں. وَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ, اور جب ان کی آزمائش ہوتی ہے تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. آدم سے لے کر آج تک یہ فقرے تاریخ کو پرکھنے کے لیے کافی ہیں. کس کے فقرے ہیں یہ؟ حضرت امام حسین ابو عبداللہ سید الشہداء شہید کربلا. لوگ بندگان دنیا ہیں, لوگ سگان دنیا ہیں. والدین لعق علی السنتہم, دین تو ان کی زبان پر. اب ہر شخص اپنے نفس کا جائزہ لے سرکار سید الشہداء کے اس ارشاد کی روشنی میں. دل میں توحید کتنی جلوہ فرما ہے, کلمہ لا الہ الا اللہ کی تاثیر ہمارے عمل سے کتنی ظاہر ہو رہی ہے. ہم کہاں کہاں کس کے سامنے جھک جاتے ہیں, کس سے مصالحتیں کر لیتے ہیں, کہاں کہاں ہمارے اصول و فروع بکھر کے رہ جاتے ہیں, کہاں کہاں ہمارا مذہب فراموش ہو جاتا ہے اپنے دنیاوی اور وقتی مفادات کے سامنے. توجہ ہے, کس کس چیز کو ہم معبود بنا لیتے ہیں, یہاں تک کہ دوسرے خارج میں, ہمارے وجود کے خارج میں جو بت ہیں انہیں چھوڑ دیجئے. سب سے بڑا بت ہوائے نفس انسانی ہے. سب سے بڑا بت ہماری خواہش نفسانی. قرآن مجید نے جہاں بتوں کا تذکرہ کیا ہے وہاں ہوائے نفس کا بھی تذکرہ کیا. ہوائے نفس کو ایک بت قرار دیا ہے. ہوائے نفس کی
پرستش کو شرک قرار دیا ہے. اب سب اپنی جگہ، ہر کلمہ کو اپنی جگہ سوچے کہ وہ کس قدر بندہ نفس ہے، کتنا بندہ خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں کہاں ہمارا دل چاہتا ہے اور دل کی چاہت کے آگے ہم مجبور ہو جاتے ہیں. جب دل کہیں جھکا رہا ہو اور خدا اٹھا رہا ہو تو دیکھیے آپ جھکتے ہیں یا اٹھتے ہیں. میزان آپ کے ہاتھ میں، معیار آپ کے ہاتھ میں. یہ تھرمامیٹر ایمان کا آپ کے اندر موجود ہے. کسی بازار سے لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پیشانی پہ رکھ کے دیکھیں کہ کتنے درجے کا ایمان ہے. کتنے درجے کا ایمان ہے. یہ کسی تھرمامیٹر کو باہر سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے نفس کے اندر موجود ہے. کہاں نفس آپ کا کیا مطالبہ کر رہا ہے، کہاں آپ بخاطر خدا نفس کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ تربیت ممکن نہیں ہے، پھر کہہ رہا ہوں ممکن نہیں ہے جب تک کہ انسان مکتب حسینی میں نہ آ جائے، جہاں ان کرداروں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ کل ایمان کل کفر پر فتح پانے کے بعد بھی سر قلم کرتے ہوئے جدا ہو جاتا ہے. اور مولانا روم داد دیتے ہیں جنگ احزاب، جنگ خندق، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. دیکھیے ایک جملہ ٹھہر کر کہہ رہا ہوں، سب پڑھ جاتے ہوں گے، میں بھی پڑھ جاتا ہوں کبھی کبھی بغیر بیچ میں کچھ شرط لگائے ہوئے. کبھی کبھی وضاحت نہیں کی جاتی مگر وضاحت مضمر ہوتی ہے. علی اس معصوم کا نام ہے جو ممکن نہیں ہے کہ زندگی میں کبھی چشم زدن کے لیے بھی جس پہ نفس غالب آیا ہو. اور علی پر اگر علی کا نفس غالب آیا بھی ہے تو وہ نفس علی نہیں، نفس رسول ہے. علی جیسا نفس بھی تو ہو کسی کے پاس، اس لیے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ علی پہ نفس غالب آ سکتا ہے اس معنی میں جس معنی میں ہم پہ غالب آتا ہے. پھر ایسے معرکے میں ٹھہر جانا یہ درس دینے کے لیے ہے. یہ میدان جنگ اور عالم کارزار میں بھی شمع توحید کو روشن رکھنے کے لیے ہے کہ دیکھو علی کبھی ہاشمیت کی خاطر، کبھی خاندان کی خاطر، کبھی نفس کی خاطر، کبھی رشتے کی خاطر جنگ نہیں کرتا. جب بھی جنگ کرتا ہے لا الہ الا اللہ کے لیے جنگ کرتا ہے. اور ابن ام نبی شاہلا فتح الصلوات. جنگ امیر المومنین اتنی بڑی جنگ ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے اور فاتح ہو گئے. اور اس کے بعد اس نے گستاخی کر دی روح مبارک پر تو آپ رک گئے اور فرمایا اس وقت مجھے غصہ آ گیا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا نفس شریک ہو. اب یہ جملہ مولانا روم نے نقل کیا ہے اور دوسرے حضرات نے نقل کیا ہے، اس جملے کی ذمہ داری ان پر. مگر اگر یہ ہے یہ جملہ اسی طرح تو یہ درس کے لیے ہے. اس حد تک اپنے نفس سے بلند ہونا جس مکتب میں سکھایا جاتا ہو وہاں سے توحید ملے گی. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ممکن نہیں ہے کہیں اور سے آپ کو توحید مل جائے. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان. وہ توحید جو توحید قرآنی ہے، وہ توحید جو توحید محمدی ہے، وہ توحید جو توحید مصطفی ہے، وہ توحید جو توحید مرتضوی ہے. سبحان اللہ. اگر جناب موسیٰ کے اور فرعون کے زمانے کے لوگ ایمان لاتے ہیں یہ کہہ کر
کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے خدا پر تو ہمیں زیب دیتا ہے اور حق پہنچتا ہے کہ ہم کہیں ہم ایمان لائے علی اور حسین کے خدا پر. وہ اس امت کو زیب دیتا تھا کہ کہے ہم ایمان لائے رب موسیٰ و ہارون پر, ہم ایمان لائے رب علی اور رب حسین پر. بس گفتگو روک رہا ہوں. ہم ایمان لائے, توحید تبھی اب آپ کی معتبر ہوگی. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف اسی وقت قبول کریں گے جب آپ اس جذبے, اس شعور, اس معرفت کے ساتھ آئیں کہ ہم ایمان لائے رب علی و حسین پر. کون علی کون حسین, یہ ایام اسی سمجھنے کے لیے, اسی حقیقت کو سمجھنے کے لیے 2 محرم ہے آج. بس گفتگو تمام ہو گئی. گفتگو تمام ہو گئی. 2 محرم یعنی حسین کربلا آ گئے. آپ سنتے رہتے ہیں, کوئی تازہ بات تھوڑی آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. چلتے چلتے حسین کا رہوار رک گیا, جیسے یہ بھی ناقہ رسول کی طرح معمور ہو. اور امام نے پوچھا کہ یہ کون سی سرزمین ہے, اور جب بتایا گیا کہ کربلا ہے تو آپ نے دست دعا بلند کر دی. اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلاء. اور اس کے بعد یہ اعلان بھی فرما دیا, ساتھ میں جو اصحاب تھے, اعزا تھے, بیٹا تھا, بھائی تھا, سب کو بتا دیا کہ یہی جگہ ہے جہاں ہمارے خون بہائے جائیں. یہی جگہ ہے جہاں ہماری قبریں بنیں گی. یہیں خیمے لگا دو. بس وقت تمام ہو چکا اور مجھے طاقت بھی نہیں ہوتی ہے کہ مصائب پڑھوں. میرا بھی تو دل چاہتا ہے کہ کوئی اور مصائب پڑھے اور میں گریہ کروں. مصائب پڑھنے کا ثواب الگ ہے, گریہ کرنے کا ثواب. امام صادق نے فرمایا جب میرے جد مظلوم کا تذکرہ ہو تو بلند آواز سے گریہ. امام نے فرمایا کسی پر گریہ, کسی پر آہو زاری روا نہیں ہے مگر حسین. حدیث روایت ہے امام صادق سے. مجھے مصائب پڑھنے ہوتے ہیں, جو بھی ذاکر ہے اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ خود کو ضبط کرتا ہے, اپنے سینے پہ پتھر رکھ لیتا ہے اور مصائب بیان کرتا ہے. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ کربلا پہنچنا کتنی بڑی مصیبت ہے, ظاہری اعتبار سے کتنی بڑی مصیبت ہے. بعض کتابوں میں ہے, روایت ہے اس لیے ذکر کر رہا ہوں, اشارہ کر رہا ہوں. ابھی اس روایت کی تنقید اور تجزیے کا موقع نہیں ہے. مدینے سے لے کر مدینے واپس ہونے تک یہ جو پورا سفر مصیبت ہے, اس میں کہتے ہیں کہ بی بی زینب صرف 2 مرتبہ غش کھا کے گئی. صرف 2 مرتبہ غش کھا کے گئی. بعض روایتوں میں یہ
درمیان کہا تھا کہ بس یہی وہ جگہ. عورتوں کا ناقہ فاصلے پہ تھا، اس لیے وہ آواز نہیں پہنچی تھی بی بی تک، وہ آواز نہیں پہنچی تھی. بی بی کو جب یہ غبار بلند ہوا تو ایک وحشت ہوئی اور غش کھا کے زمین پہ گر. لیکن بس اب یہاں دیکھیے گا، روایتیں مجتمع کیجئے، ایک روایت دوسری روایت کو مکمل کرتی ہے. بی بی پہ ایک غم و علم کا پہاڑ ٹوٹا. یہ ایک فطری رد عمل تھا، مگر اس کے بعد جب خیمے لگانے کا حکم دے دیا امام نے اور بی بی کو بتا دیا کہ بہن یہی ہماری قربان گاہ ہے، ہم جس امتحان کے لیے پیدا ہوئے ہیں، جس قربانی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ وہ منزل ہے. اب شجاع زینب اب دوسرے کردار کے ساتھ نمایاں ہوتی ہے. اب وہ کردار سامنے آتا ہے کہ حضرت عباس کے جلال کو بھی روکنے کے لیے زینب کا سہارا لیتے ہیں حسین. تقریباً ہر سال گزارش کرتا ہوں کہ جب خیمے لگ گئے اور دشمن آئے اور انہوں نے نہر کے کنارے سے خیموں کو ہٹانا چاہا، زہیر قین کو جلال آیا. قریب تھا کہ عباس کو جلال آ جائے. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء گئے جناب زینب کے پاس، بہن زینب عباس کو سنبھال لو، عباس کو جلال نہ آئے، ہم نہیں چاہتے کہ جنگ کی ابتدا ہماری طرف سے. انا للہ و انا الیہ راجعون بقضائہ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے. پروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامن ختم نبوت رہے. پروردگار تہذیب محمد و آل محمد کو ملت اسلامیہ کے لیے عام کر دے. ملت اسلامیہ کو تہذیب محمد و آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. معبود امت اسلامیہ کو معرفت کربلا عطا کر دے. پروردگار ہمارے شہداء کے درجات کو بلند فرما. گزشتہ شب جو شہید ہوئے ہیں انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. جو زخمی ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما. پروردگار ہماری ملت کے عزم و حوصلے کو بلند سے بلند تر فرما. پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما. ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم دے. حضرات، التماس ہے کہ ایک بار پھر سورہ حمد کی تلاوت فرما کر گزشتہ شب شہید ہونے والوں کی روحوں کو شاد فرمائیں. زین علی اور اظہر علی یہ دو حسینی جوان شہید ہوئے اور جو زخمی ہیں ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و سید الاولین والآخرین حبیبنا و حبیب. ہم کامیاب ہو گئے تو تمہاری تنخواہوں میں اضافہ کر دیں گے. ہم کامیاب ہو گئے تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد بھی بھیڑ اکٹھا کرنا مشکل ہوتا ہے. سوائے سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کے کوئی ہے جو کہے کل مرنا ہے, کل ہمارے خیمے لوٹے جائیں گے, کل ہمارے اہل بیت اسیر ہوں گے, اور پھر بھی 72 کی اکثریت موجود ہے. چیلنج ہے میرا. مشرق سے لے کر مغرب تک کی تاریخ, کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آدم سے لے کر آج تک کی تاریخ میں کوئی ایسا لیڈر اور رہنما اور پیشوا دکھائیے بے شک بے شک جو کربلا جیسے ماحول میں 72 نفوس کے ساتھ نظر آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حد ادب ہے. اسی لیے میں نے کچھ زیادہ نہ کہہ کر صرف احد کا حوالہ دیا. میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. احد میں کون تھا, کس کا پرچم سربلند ہونا تھا, کس کی جنگ تھی کس کے خلاف, میدان میں کون تھا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غائر نگاہوں سے جائزہ لیں. کیا کہنے ہیں, واہ 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 واہ. خصوصیت کے ساتھ گزشتہ 1400-1500 برسوں میں تو آپ دیکھیں گے بشرطے کہ غائر نگاہوں سے جائزہ لیں اور آپ کی آنکھوں پہ کسی تعصب کی عینت نہ ہو. بے شک تو آپ دیکھیں گے کہ اس مکتب حسینی نے کتنے اچھے انسان خلق کیے ہیں. جو انسان سازی کا مکتب ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی اصالت تاریخ میں آپ کو نظر آ جائے گی. مجھے یاد آتا ہے ایک انتہائی معتبر محقق اور عالم کا یہ مقالہ, جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک سب سے بڑی اکثریت اگر ہمیں کہیں ملتی ہے تو وہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ. کس کی اکثریت؟ انسانوں کی. اچھے انسانوں کی اکثریت, نیک انسانوں کی اکثریت, خدا والوں کی اکثریت, صاحبان کردار کی اکثریت, صاحبان اخلاق کی اکثریت. خدا کی قسم یہ اکثر حبیب الہ العالمین امام المرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. صلوات الله. ایک مرتبہ اور بلند تر سے برادران عزیز، مکتب حسینی میں درس توحید کا سلسلہ جاری ہے اور انسان سازی کا سفر جاری ہے. طول تاریخ میں اگر یہ 72 کی تعداد اگر احد میں بھی نظر آ جاتی تو ہمارے لیے مقام شکر تھا. تاریخ پڑھیے، تاریخ کا مطالعہ کیجیے. اقلیت و اکثریت کی بات تب سمجھ میں آئے گی. انسان سازی کی تحریک کہاں کامیاب ہے، کہاں ناکام. انسان کدھر ہیں، اور انسان کے مقابلے میں پھر جو بھی آ جائے، یا وہ حیوان ہوگا یا حیوان سے بدتر. بدر سے لے کر احد سے لے کر تمام اسلامی تاریخ میں جو جنگیں ہوئی ہیں آپ دیکھ لیجیے. آج بھی دنیا میں انتخابات ہوتے ہیں، الیکشنز ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی اکثریتوں سے لوگ کامیاب ہو کر اقتدار پر آتے ہیں. لیکن یہ جو کامیاب ہونے والے ہیں یہ دنیاوی مفادات کے وعدوں پر بھیڑ اکٹھا کرتے ہیں. دنیاوی مفادات کے وعدوں پر. اگر ہم کامیاب ہو گئے تو تمہیں زمین ملے گی، ہم کامیاب ہو گئے تمہیں روشنی ملے گی، ہم کامیاب ہو گئے تو اناج سستا ہو جائے گا، ہم کامیاب ہو گئے تو پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا.